کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ نے کہا، یا رسول اللہ، جو عورت اللہ کے قریب ہونا چاہے، جو رب کا قرب پانا چاہے، جو اللہ کی ولیہ بننا چاہے، مجھے کوئی نسخہ بتا دے، میں عورتوں کو بتاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت جتنا گھر کے اندر رہے گی، جتنا گھر کے اندر رہے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کے قریب ہوتی جائے گی، اتنا ہی وہ اپنے رب کا قرب پاتی جائے گی، اور جتنا ہی سج دھج کے باہر نکلے گی، جتنی ہی بنی سنورے گی، اتنی ہی وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔ جتنے قدم اس کے گھر سے دور نکلیں گے، اتنے ہی قدم اس کے اللہ کے قرب سے دور ہوتے جائیں گے۔ میری مائیں، میری بہنوں، تم لوگوں کی دعائیں تب قبول ہوں گی جب تم گھر میں رہو گی۔ میری بہنوں، رب کریم کا قرب اس وقت نصیب ہوگا جب تم گھر کے اندر رہو گی۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ قیمتی چیزوں پہ غلاف چڑھتے ہیں۔ کسی نے کیمسٹری کی کتاب کو غلاف میں نہیں چھپایا، یا فزکس کو نہیں چھپایا۔ کبھی کسی شاعر ادیب نے اپنا لکھا ہوا کلام نہیں چھپایا، یا غلاف میں نہیں چھپایا اس کو۔ غلاف جب بھی چڑھتا ہے، قرآن پاک پہ ہی چڑھتا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں روپے کا مکان بنا کے لوگ اس پہ غلاف نہیں چڑھاتے۔ غلاف جب بھی چڑھتا ہے، بیت اللہ کو ہی چڑھتا ہے۔ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ غلاف میں ہوتی ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، اگر تم اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتی ہو تو غلاف میں چھپ جاؤ۔ تمہاری قیمت بڑھ جائے گی، تمہارا وقار بڑھ جائے گا، تمہاری عظمت بڑھ جائے گی۔ میرے حبیب نے فرمایا، جتنی گھر کے اندر رہو گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی تمہاری قیمت بڑھ جائے گی۔ میرے نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بن سنور کر بازار جائے، اب تو موسٹلی عورتیں جو ہیں وہ عبایا پہن کے جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی کڑھائی کی گئی ہوتی ہے، کام کروایا ہوا ہوتا ہے۔ برقع پردے کے لیے پہننا ہے یا دکھانے کے لیے پہننا ہے؟ یہ کیسا برقع ہے کہ اس نے برقع بھی پہنا ہوا ہے اور برقع بھی اس نے فیشن والا پہنا ہوا ہے؟ اس کے تو پردے کو بھی پردے کی ضرورت پڑ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا ضرورت عورت کو اجازت ہے بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے۔ عورت کو اجازت ہے ضرورت پڑ جائے، گھر میں سودا سلف نہ آتا ہو تو لینے چلی جائے۔ عورت کو اجازت ہے اگر گواہی کی ضرورت پڑ جائے تو پردہ کر کے قاضی عدالت کے پاس گواہی دینے جائے۔ عورت کو اجازت ہے حج پہ جائے، عورت کو اجازت ہے عمرے پہ جائے۔ عورت کو اجازت ہے کہ اگر کسی وقت جہاد کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑ جائے تو حضرت فاطمہ کی سنت ادا کرتے ہوئے جہاد کو جائے۔ اور لیکن اگر عورت موج کو جائے اور روز کہے کہ وہ دیکھے نا، آپ تو کبھی فلاں جگہ لے کے ہی نہیں گئے، فلاں جگہ جانے کے لیے آپ کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، میری سہیلی کا خامن تو اسے روز لے کر جاتا ہے، آپ نے تو کبھی توجہ ہی نہیں فرمائی، روز ایسی بات کر کے تنگ کرتی رہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بن سنور کے بلا ضرورت بازار جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی لعنت برسے گی تو میں بھی اس بی بی پر لعنت ہی برساؤں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کا خامند راضی ہو اس کے بن سنور کے بازار جانے سے، اللہ کرے کہ ان عورتوں کے خامند ناراض ہو جائیں، اللہ کرے کہ بدل جائے یہ دنیا کا نظام۔ جو خامند خود تیار کروا کے، میک اپ کروا کے پارٹی میں لے کر جائے،
جو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر خود اس کو بغیر نقاب کے بٹھائے، جو موٹر سائیکل کی پشت پر خود اس کو تیار کرا کے بٹھائے، اور جو خود کہے کہ تو چلی جا، شادی بھی تو دیکھا، فلاں کام بھی تو کرا، میں آزاد ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی بیوی بن سنور کے جائے، جس کی بیوی میک اپ کر کے جائے، چہلم پہ بھی اب تو بیوٹی پارلر سے ہو کر جاتی ہیں، اس کی بیوی بن سنور کے نکلے گی اور وہ راضی ہو، وہ خوش ہو۔ بعض مرد ایسے منع کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ گناہ صرف عورت کے ذمے ہیں، لیکن اگر عورت بن سنور کے نکل رہی ہے اور اس کا خامد راضی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں ہم ماڈرن ہیں، جدید دور کے ہیں، لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ گھر میں 3 گاڑیاں ہیں، ماں بیٹی سب کے پاس الگ الگ ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ بہت تعلقات والے لوگ ہیں؟ ابا جی فلاں گھر گئے ہیں، بیوی فلاں شادی میں گئی ہیں، بیٹی فلاں دوست کے پاس گئی ہے، ہمارے تو تعلقات ہی بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ جانا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت بن سنور کے جائے اور خامد راضی ہو، وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی جہنم میں اپنے خامد کے لیے گھر تعمیر کرے گی۔ فرمایا، اس کے خامد کے لیے اتنے مکان دوزخ میں تیار ہوں گے، وہ جلایا جائے گا، وہ تپایا جائے گا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت ایک ہوگی پر 4 آدمیوں کو جہنم لے کر جائے گی۔ یا رسول اللہ، کس کو؟ فرمایا، باپ نے پردے کا نہیں کہا تو باپ بھی دوزخ میں جائے گا، اگر بھائی نے پردے کا نہیں کہا تو بھائی بھی دوزخ میں جائے گا، شوہر نے پردہ نہیں کروایا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بیٹا جس نے کہا کہ 1.25 لاکھ کا موبائل لینا ہے اور ماں نے گھر میں شور ڈال دیا، مجبور کیا خامن کو اور لے کر کے دیا، اس بیٹے سے پوچھا جائے گا کہ تو ساری چیزیں، ساری ضدیں اپنی ماں سے منواتا تھا، یہ تو نے کیوں نہیں کہا کہ پردہ کر لے؟ اور اب عورت 40 برس کی ہوتی ہے تو کہتی ہے، میری خیر ہے، میں اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میری تو خیر ہی ہے، روٹیاں ساری کھاتی ہے، باقی سارے کاموں میں جوانوں کی طرح ہے، لیکن پردہ کرنے پہ بولتی ہے کہ میری خیر ہے، فلانا تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ ظلم کی حد ہے یہ، ظلم کی حد۔ کزنز ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، وہ کس مصیبت کا نام ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی ہے۔ بھائی اگر بھائی ہوتا تو اس سے نکاح جائز نہ ہوتا، اب چونکہ اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کو حرام رکھا ہے تو یہ تمہارا بھائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کزنوں کے ساتھ جو ہے نکاح وہ حلال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سور جو ہے وہ نجس العین ہے، کتا بالکل ناپاک نہیں ہے، کتا بھیگ جائے تو ناپاک ہوتا ہے، یا کتے کے منہ سے تھوک نکلے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، سور نجس العین ہے، پورے کا پورا ناپاک، خشک بھی ہو تو ناپاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سور ہو جو پہلے ہی ناپاک، اور وہ سور گند میں لپٹا ہوا ہو، غلاظت اس سور پہ لگی ہوئی ہو، اس کے پورے وجود کو گندگی لگ جائے، فرمایا وہ سور گندگی اور غلاظت میں لپٹا ہوا تیرے جسم سے لگ جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے وجود سے لگ جائے تو برا ہے۔ کس قدر میرے نبی نے تفصیل دی، کہاں سے بات شروع کی اور کہاں میرے نبی نے ملائی۔ کزن ہاتھ ملا رہی ہے، کزن کے ساتھ بازار جایا جا رہا ہے، کزن کے ساتھ فلاں کام ہو رہا ہے، کزن چچا کا بیٹا بھائی ہوتا ہے، اگر یہ سگا بھائی ہوتا تو اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہوتا۔ خدا را آ جاؤ، لوٹ آؤ، واپس پلٹ آؤ، دین کی طرف واپس لوٹ آؤ، لوٹو اس تباہی سے نکلو، یہ جو آگ ہے، یہ جو بے سکونی ہے، یہ تماشا ہے، یہ لاکھوں کمانے کے باوجود جو بے برکتی ہے، یہ بڑی بڑی فوجوں کے باوجود جو روز میتیں اٹھتی ہیں، یہ جو روز جنازے پڑے جاتے ہیں، یہ جو روز بیٹیاں بیوہ ہوتی ہیں،
یہ جو روز ماؤں کے سہاگ لٹتے ہیں، یہ ساری نافرمانی ہے۔ ہم نے دین کے معاملے میں نرمی شروع کر دی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے لگے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا صرف شرمگاہ کا ہی نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں بھی زانی ہیں، کان بھی زانی ہوتے ہیں، زبان بھی زانی ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور زبان کیسے زانی ہوتی ہے؟ فرمایا، جو نماز کے باوجود گند بولتا ہے، غلیظ گفتگو کرتا ہے، وہ زبان کا زانی ہے۔ اور فرمایا، جو روز گند دیکھتا ہے اور جتنی مرضی تہجدیں پڑھ لے، وہ آنکھیں جو ہیں اس کی وہ زانی ہے۔ اور جو گندی باتوں میں لذت محسوس کر کے سنتا ہے، وہ جتنا مرضی روز اٹھ کے مسجد میں جھاڑو دے، وہ کانوں کا زانی ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا زنا بھی چھوڑ دو، کان کا زنا بھی چھوڑ دو، زبان کا زنا بھی چھوڑ دو۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمنہ کے معصوم لال نے کیا خوب جواب دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا۔ جا اپنی آنکھ کو طہارت دے، وضو کروا، نظر کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگ جائے گا، تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میری بہنوں، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی، اس گھر کے سارے مکین اللہ کے آگے جواب دہ ہیں۔ میرے حبیب الصلاۃ والسلام نے جس عورت کو پسند کیا، جس عورت کی تعریف کی، جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت لفظ ہیں، صاحب احکام القرآن نے لکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی محفل سجائی، کھچا کھچ مسجد بھر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بول کے بتاؤ خیر النساء کون سی ہے؟ عورتوں میں سب سے اچھی بیوی کون سی ہے؟ سب بول کر بتاؤ۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک، حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مزنی تک بھرا پڑا ہے مجمع۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ جواب میں ایک صحابی کہنے لگے، حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ بھی اچھی ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک نے فرمایا، حضور جو خاوند کی تابع دار ہو۔ آپ نے فرمایا، وہ بھی اچھی ہے لیکن تم بھی میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو۔ حضور نے فرمایا، تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میں چھوٹا تھا اور پیچھے بیٹھا تھا، تو میں گردن جھکا کے پیچھے سے نکل گیا اور بی بی فاطمہ تو زہرا کے پاس پہنچ گیا اور بولے کہ فاطمہ، حضور نے سوال کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مسکرا کر کہنے لگی، علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں، تو آپ بھی یہاں آ گئے۔ کہا کہ حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابوبکر، عمر، عثمان و غنی تک کسی کو بھی اس کا جواب نہیں آیا۔ حضور نے پوچھا ہے، بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ خیر النساء کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، علی یہ تو بہت سادی سی بات تھی، سمجھ نہیں آئی؟
کہا فاطمہ اتنی ہی سادی ہے تو بتلا دو کہ کون سی خیر النساء ہوتی ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور نہ اس بی بی کو کسی غیر محرم نے دیکھا ہو۔ صرف مرد پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ عورت کو نہ دیکھے، فرمایا عورت کو بھی پابندی ہے کہ وہ مرد کو نہ دیکھے، مرد بھی وہ جو غیر محرم ہے۔ فرمایا بی بی نے بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھا ہو، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ خیر النساء ہے۔ حضرت علی کہتے میں جھٹ سے آیا اور پیچھے بیٹھا، بات ابھی جاری تھی، میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور بولا حضور میں بتاؤں کہ سب سے اچھی بیوی، اچھی عورت اور خیر النساء کون سی ہے؟ نبی پاک نے کہا بتلاؤ کون سی خیر النساء ہے؟ حضرت علی بولے حضور بہترین عورت وہ ہوتی ہے جس نے کبھی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور نہ کسی غیر محرم نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے کہ حضور روئے، اچانک ہنستے بستے صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو برسنے لگے، مجمع پہ کیف سا طاری ہو گیا، ہم لوگ حضور کے رونے سے سکتے میں آ گئے۔ نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا، تعریف تو میری ہونی چاہیے تھی اور شاباش تو مجھے ملنی چاہیے تھی۔ رسول پاک نے رو کے آنسو پونچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں تمہیں کہتا نہیں رہتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے اور شاباش بی بی صاحبہ کو ملے۔ فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہیں جس کی تربیت محمد عربی نے فرمائی ہے۔ فرمایا جملے میرے ہیں، بات بیان میں کر رہا ہوں، لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگن میں رکھ کر رسول پاک نے پرورش فرمائی۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ علی میرے پاس دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد میں، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے، حضور رو رو کے بے حال ہو گئے ہیں، حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز ہمیں مسجد میں آ رہی ہے، چلنا ذرا دیکھ حضور کو ہوا کیا ہے، ہماری تو طاقت ہی نہیں ہے اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا نے جھٹ سے پردہ اوڑھا اور حاضر خدمت ہوئیں، اندر گئیں اور حضور کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، حضور نے بیٹی کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی اور سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا آ گئی ہو؟ بولی جی ہاں۔ فرمایا بیٹی چل تو بھی ہاتھ اٹھا اور دعا مانگ، میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی ماؤں بہنوں کے لیے دعا مانگ۔ محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے، دوزخ میں کچھ بیویاں ہیں جن کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں اور وہ چیختی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ تو بی بی صاحبہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے؟ تو فرمایا وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھی، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی، انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی چیخیں گی، ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا، چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ۔ حضرت فاطمہ امت کو پیغام دیتی ہیں پردہ اوڑھ لو، حجاب میں آ جاؤ۔ حضرت سیدہ زینب
حضرت فاطمہ کی لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہیں۔ حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں میں 15 سال تک حضرت زینب کا پڑوسی رہا ہوں، پورے 15 سال۔ میں نے کبھی برقعے میں چھپی ہوئی زینب بھی نہیں دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار جناب علی المرتضیٰ کے بھائی تھے، ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ بیمار ہو گئیں تو حضرت عبداللہ نے کہا چل زینب تجھے حکیم کے پاس لے چلوں، طبیب کے پاس لے جاؤں۔ تو حضرت زینب کہنے لگیں آپ جائیے اور میرا حال بتا کر دوائی لے آئیے۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے کہ شریعت میں گنجائش ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے، تو چلتی کیوں نہیں؟ تو حضرت زینب کہنے لگیں کہ شریعت میں تو گنجائش ہے، پر عبداللہ میری مجبوری ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں۔ شریعت میں تو گنجائش ہے پر میری مجبوری ہے، میں حسین کی بہن ہوں۔ شریعت میں گنجائش ہے لیکن میں حسن کی بہن ہوں۔ شریعت میں بڑی گنجائش ہے پر لوگ مجھے محمد عربی کی نواسی کہتے ہیں۔ گنجائش تو ہے پر میں تو نہیں نہ نکل سکتی، اس لیے کہ جتنا کوئی اپنے آپ کو دین کے قریب جانتا ہے اتنا اس کے پیروں میں شریعت کی زنجیریں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو جناب سیدنا عبداللہ کہنے لگے اگر تو پردہ کر گئی، اگر تو چلی گئی، تو فرمانے لگی یہ تو اللہ کی مشیت ہے، تو دوائی لا دے تاکہ میں کھا لوں، اور اگر میں چلی گئی تو میں اپنی ماں سے جا کے کہوں گی کہ اماں ساری تکلیفیں میں نے چھاتی پہ برداشت کی ہیں پر میں نے تیرے پردے پہ آنچ نہیں آنے دی۔ میری بہنوں یہ اسوہ نور ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ میرے نبی کریم کی بیویوں کا یہ حال تھا۔ اپنے گھر کے آنگن میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا جناب حفصہ اپنے صحن میں جب بیٹھتی تھی نا تو دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھتی تھیں، دیوار کے ساتھ لگ کے دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھیں۔ بیبیاں پوچھتی اپنے گھر میں دیوار کی طرف منہ کرنے کا مطلب، تو کہتی ہو سکتا ہے کوئی چھت پہ چڑھے اور اچانک نظر پڑ جائے، تو ہم چاہتی ہیں پھر بھی ہمارا چہرہ نہ نظر آئے۔ وہ اپنے گھر کے اندر بھی پابند رہتی ہیں کہ ہمارے چہرے نظر نہ آئیں۔ خدارا بڑے پیسے زندگی میں لٹائے ہیں، 1000 1500 برقعے پہ بھی خرچ کرو اور وہ گھر لے جاؤ، وہ اماں کو بھی دو، بہن کو بھی دو، بیٹی کو بھی دو، بیوی کو بھی دو، اس کو کہو یہ پہن لے، اس لیے کہ جب تو حضرت فاطمہ تو زہرا کے پردے کا طریقہ اپنائے گی تو تیرے آنگن میں سیدہ زینب کی طرح کی بیٹیاں پیدا ہوں گی، وہ اس سنت پہ چلنے والی بیٹیاں تیرے آنگن میں آئیں گی۔ خدارا آج سے اور ابھی سے یہ نیت کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ کرواؤ، ان کو برقعے پہناؤ۔ اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی خاندان پردہ دار ہو جائیں گے، اگر ایک بیٹی پردہ دار ہو گئی تو کئی گھرانے سنوریں گے، کئی جگہ پہ نور پھیلے گا۔ اے عرش کے مالک، اے میرے محبوب کے خدا، تجھے واسطہ ہے میرے محبوب کی بیویوں کا، اور تجھے صدقہ ہے حضور کی شہزادیوں کا۔ اے اللہ اتنا کرم برسا، اتنی رحمت برسا کہ میرے وطن کی بیٹیاں، میرے ملک کی مائیں بہنیں یہ بات سمجھ جائیں کہ ہماری نجات صرف حضرت فاطمہ کے برقعے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔